السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا، ہم سورۃ مومنون پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اس کی 11 آیات پہلے پڑھی، اور آگے جو آیات ہیں اس میں یہ آپ غور سے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہاں پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیات ہے۔ اہم آیات اس لحاظ سے ہیں کہ آپ یہ سنیے گا اور خود بھی ترجمے سے پڑھیے گا۔ سورۃ مومنون ہے، آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح اس کی تخلیق کی، اور پھر انسان بڑا ہو کر کیا کرتا ہے، کون کون سے کارنامے انجام کرتا ہے۔ پہلے وہ دیکھے کہ میری پیدائش کا سلسلہ کس طرح ہوا، پھر وہ دیکھے کہ وہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب اللہ اسے طاقت اور ہمت اور جوانی دے دیتا ہے، پھر وہ کس طرف جاتا ہے۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کی، یعنی کس طرح اس کو بنایا یا کس طرح اس کو پیدا کیا۔ تو چلو یہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ مومنون ہے آج کا ہمارا سبق، آیت نمبر 12 سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام میں رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو بالکل ہی دوسری مخلوق کی شکل میں بنایا۔ اور واقعی اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور بہت بابرکت ہے۔ پھر اس کی پیدائش کے بعد تم ضرور ایک دن مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ بڑی ڈیپلی آیات ہے، بڑی گہرائی سے سوچنے والی آیات ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ تمام جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، اس کے بچے اسی شکل کے ہوتے ہیں؟ سانپ کے بچے اس طرح کے، بلیوں کے اس طرح کے، گائے بھینسوں کے اس طرح کے، ہواؤں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کے بچے ان شکل میں۔ کیسے اللہ تخلیق کرتا ہے، اور انسان کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا، یہ اللہ نے بتایا کہ پہلے انسان کو یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے، گارے والی مٹی نہیں تھی، گارے والی کھنانے والی مٹی، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں پہلے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام میں رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا 2، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی 3، پھر بوٹی کی ہڈیاں 4، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ترین شکل جو ہے وہ دی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ مختلف اشکال کے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ کالا ہے، کوئی کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا بالکل سفید ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟
تو پھر وہ دوبارہ جب بندہ مر جائے گا تو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کیوں شک ہے؟ پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، یا 50 سال ہے، یا 30 40، کتنی بھی آپ کی عمر ہے، آپ دیکھیں کہ اگر 25 سال ہے تو آج سے کچھ 26 27 سال پہلے آپ کا کہیں ذکر تھا؟ کہیں کوئی ذکر تھا؟ تو یہ تمام کام اللہ کر رہے ہیں، اللہ تو وہ دوبارہ بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیے جانے پر لوگ، تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے میں مثلاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش جن مراحل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ جو اللہ نے یعنی کہ پیدائش کا مرحلہ جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کا مادہ نطفے میں اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون کی پھٹکی رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کے اعمال، روزی، عمر، نیک بخت یا بد بخت، پھر اس میں روح انسانی جس کو نفس یعنی کہتے ہیں پھونکی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو ساری عمر نیک کام کرتا رہتا ہے، جنت اس کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ دوزخیوں والے کام کر بیٹھتا ہے اور دوزخ میں گر جاتا ہے، اور کوئی بندہ ساری عمر برے کام کرتا رہتا ہے تو دوزخ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، اور یہ جو آیات ہیں ان کو خود ترجمے کے ساتھ 4 سے 5 بار پڑھیے گا تاکہ آپ کا جو ایمان ہے اور پکا ہو جائے۔ اور خدا را خاص کر یہ جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے، میں یہ آیات پڑھ کر مجھے سمجھ آ گئی، کسی کو بھی، ہر انسان کو اللہ نے بنایا، انسان کی شکل و شباہت اور اس کی قد و قدامت اور یعنی کہ اس کے وہ جو بھی انسان یعنی جو اللہ نے تخلیق کیا، خدا را اس میں نقص نہ نکالے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں اکثر پیشتر رشتہ دیکھنے جائیں، لڑکی کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، خوبصورت نہیں ہے، ہم یہ نقص نکالتے ہیں نا اگلے گھر جا کر کہ نہیں کرتے؟ لڑکے کو دیکھنے آنے ہیں، لڑکے کو کیا دیکھنے آنا ہے؟ جس کو اللہ نے بنا دیا اس کو دیکھنا کیا ہے؟ جو اللہ نے بنا دیا خوبصورت بنا دیا۔ ہاں ایک بات آپ دیکھیں، اس کی سیرت پر غور کریں، انسان چاہے جیسا بھی ہو، وہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کچھ بھی ہے، اس کی سیرت دیکھیں کہ اس کی سیرت خوبصورت ہے۔ کیا وہ 5 وقت کا نمازی ہے؟ کیا وہ روزے اور نماز کا پابند ہے؟ لڑکی با پردہ ہے؟ لڑکا اس کو دیکھیں، خدا را اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر نقص نہ نکالیں، اس کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے خوبصورت انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ اور اے رسول ہم نے ہی تمہارے اوپر آسمانوں کے 7 طبق پیدا کیے اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں، ہم نے ہی بادل سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا،
پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے ہی اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا کیے، پھر ان میووں کو تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو کوہ سینا میں ہوتا ہے اور جو یعنی کھانے کے لیے روغن اور سالن کے لیے اگتا ہے۔ اور اے لوگو تمہارے جو چوپاؤں میں بھی عبرت کا سامان ہے، یعنی وہ جو جانور ہیں۔ سنیے، یہ بات غور سے سنیے گا، یہ آیات بڑی زبردست آیات ہیں، ان کو یاد کیجیے گا۔ یہ آیات سنیں، اور اے لوگو تمہارے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور انہیں تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیاں ہم تمہارے لیے یعنی کشتیاں اللہ نے بنائی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی قیامت کے دلیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر آسمان بنائے، یعنی ان کی تشریح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ بھی ہے اما یتساءلون، یعنی یہ جو آیات ہے پارہ نمبر 30 کی پہلی آیات ہے، یہ اما یتساءلون، یہ پارہ نمبر 30 کی پہلی آیات ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری مخلوق ہے جتنی بھی ہم نے خلقت پیدا کی ہے ہم اس سے باخبر ہیں اور ہر چیز کا ہمیں علم ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق جو ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم اپنی مخلوق کی پوری طرح سے خبر گیری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے ہمیں۔ میں بس اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیات میں جو جس درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ درخت زیتون کا درخت ہے جو کوہ طور پر کثرت سے اگتا ہے، یعنی کہ ان آیات میں زیتون اور کوہ طور کا ذکر ساتھ آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، یعنی درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے، وہ والتین والزیتون وطور سینین، یعنی ہم آگے چل کر سورۃ والتین میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل اور زیتون اور کوہ اور طور سینا کی قسم کھائی ہے۔ اور آگے یہ جو آیات میں نے آپ سے کہا تھا دوبارہ پڑھیں، جو جانوروں کے پیٹ میں سے دودھ نکلتا ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ کیا اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خالص خون ہوتا ہے، نہ اس میں خون کا کوئی قطرہ ہوتا ہے اور نہ گوبر کا کوئی ذرا برابر بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی غور کیا کہ جو ہم دودھ پیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے آتا ہے یہ، لیکن دیکھ لیں اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمت، یہ دودھ جو ہے یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ جو دودھ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق وہی ہے، الہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اور انسان پر صرف کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ إِلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَزَّلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا اولین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کہتے ہیں اے رسول ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہو؟ وہ سن کر ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے، وہ کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی آدمی ہے، نبوت کا دعویٰ جو کر رہا ہے،
یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اللہ رسول بنانا ہی چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا۔ پھر ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کو بھی یہ بات کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے، بس ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے جو دیوانگی کا شکار ہے، لہٰذا تم اس کے انجام کے سلسلے میں کچھ عرصہ انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو میری مدد فرما، اور اے رسول، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے، ٹھیک ہے، تو جب پانی ابلنے لگے تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ، دو دو کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں چڑھا لو، سوائے ان کے جن کا حق میں، یعنی کہ جن کے حق کے سے پہلے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو جائے۔ یعنی اس آیات میں اللہ کہتے ہیں کہ جن کا حکم ہلاک ہونے کا صادر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نر اور مادہ ہے، اس کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لو، اور اے نوح، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ بلا شبہ ڈبوئے ہی جائیں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ظالموں میں شمار ہے۔ پھر اے نوح، جب تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ سب کشتی میں اطمینان سے بیٹھ جائیں تو اس طرح کہنا، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور اے نوح، پھر اس طرح دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، مجھے بابرکت والی جگہ میں اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہوں۔ اس قصے میں بلا شبہ عبرت انگیز نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اور ہم تو ایسے عبرت انگیز قصوں کے ذریعے لوگوں کی آزمائش ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی توحید کے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے گزشتہ قوموں اور ان کی بربادی کا ذکر کیا، جیسے ہم نے سورۃ نوح میں یہ واقعہ پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جب ان سے کہا کہ کشتی بنائے، ہم نے یہ سورہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کا ذکر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں دعا کی اپنے رب سے، تو اس کا ذکر ہم سورۃ نوح میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرانا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ وأترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما ھذا الا بشر مثلکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور ان سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے اسودہ حال بنایا تھا، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی بھی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو چیزیں تم پہنتے ہو وہ بھی یہی پہنتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کی تو تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور گل سڑ کر مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تم کو دوبارہ زندہ کر کے زمین میں سے نکالا جائے گا؟ جو بات تم سے کہی جا رہی ہے یہ عقل کام ہی نہیں کرتی۔ ہماری دنیا کی زندگی تو بس زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم کبھی دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے اور ہم کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو رسول نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روز کی آواز کے حق کے ساتھ انہیں پکڑا اور انہیں کوڑا کرکٹ بنا ڈالا، تو ان ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَخَذْتُهُمْ مُصِّخَةٌ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک زوردار چنگھاڑ نے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں، کہ کڑکتی ہوئی بجلی، ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ انہوں نے بجلی نے ان کو سخت آواز نے آ پکڑا،
جیسے ہم نے قوم سمود کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام جب رسول بنائے گئے، تو ان کی جو قوم تھی عاد اور سمود کی، ہم نے ان کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا، اس لیے میں اس کی زیادہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یہ ہم سارا پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو میرا حال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. یہ جو آیات ہیں، یہ جو لوگ جھٹلاتے تھے انبیاء کو، ان کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان میں تفسیر میں دیکھ لیجئے گا پیچھے سورۃ رافع میں، یعنی ہم یہ پیچھے پڑھے اس لیے میں نے آپ کو صرف ان کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.